اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ البقرہ، رکوع نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا تم سے میثاق اور اٹھایا تم پہ طور، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تھام لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے بقوت، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم تقویٰ پاؤ۔ اخذنا، اخذ کیا ہے ہم نے، لیا ہم نے، میثاقکم، میثاق تم سے، رفعنا، بلند کیا ہم نے، فوقکم، تم پہ، تمہارے اوپر، الطور، طور کا لفظی مفہوم طور طریقے، اور اس کا پلورل ہے اطوار، اور بعض اوقات اس سے مراد مختلف مدارج، مختلف احوال، حدود و اقسام، یہ بھی لیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک سرسبز پہاڑ جو ہے اسے بھی طور کہا جاتا ہے، جبکہ خشک پہاڑ کو طور نہیں کہا جاتا، اور اکثر اس سے مراد وہ پہاڑ لیا جاتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ملاقات کی تھی۔ اب اس آیت میں ایک میثاق کا مقصد، اسے حاصل کرنے کی شرائط اور طریقہ کار، اور پھر پورا کرنے کے نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی بات کہ میثاق کا جو مقصد بتایا جا رہا ہے وہ ہے ایک نظم و ضبط کے مطابق ایک اعلیٰ معیار زندگی قائم کرنا۔ نمبر 2، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وحی الہیہ پہ پوری تندہی سے عمل درآمد کرنا۔ اور تیسری بات، جب اس طریقے سے عمل کیا جائے گا تو اس کا آؤٹ کم جو ہوگا، جو اس کا نتیجہ ہوگا، وہ ہوگا تقویٰ، یعنی ذہنی پاکیزگی، اس کا ایک مطلوبہ معیار حاصل ہو جائے گا۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم روگرداں ہو گئے اس کے بعد بھی، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تم ضرور ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں۔ تولیتم، تم پھر گئے، فلو، پس اگر۔ اب غلامی کی خوگر جو قومیں ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، اور احکامات الہیہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنے، یعنی ان پہ عمل کرنے کے پختہ عہد کے بعد بھی منہ پھیر لیتے ہیں اور عہد شکنیاں کرتے ہیں۔ اگر مہلت کے قانون کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہو تو پھر فوراً سزا دے دی جائے۔ دراصل یہ کوتاہ بینی اور عاقبت نااندیشی مشیت الہیہ کا ادراک کرنے سے قاصر رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کمال مہربانی سے سنبھلنے کے بار بار موقع دیتے ہیں، جس کی حقیقت ہمیں بنی اسرائیل پڑھنے سے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ایک حد ضرور ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق تمہیں معلوم ہے جنہوں نے تعدی کی تم میں سے سبت میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے فرمایا ان کے لیے ہو جو بندر دتکارے ہوئے۔ فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تو کر دیا ہم نے اسے ایک نمونہ عبرت جو ادھر موجود تھے ان کے لیے اور پیچھے آنے والوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ایک موعظت متقین کے لیے۔ لقد، تحقیق، البتہ، انڈیڈ، یا آپ کہہ سکتے ہیں ویریلی۔ ناتدو، عداوت کی، سرکشی کی، بے حرمتی کی۔ سبت، سبت کا عام طور پہ لفظی مفہوم کیا جاتا ہے ہفتے کا دن، لیکن اس کا جو ورڈ کا جو اپنا میننگ ہے وہ ہے وقفہ برائے آرام، اور اس کا بنیادی مفہوم ہے کہ راحت اور سکون کی خاطر جب انسان حرکت اور عمل چھوڑ کر تھوڑی دیر ریسٹ کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے سبت۔
تو آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں بریک، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں انٹرول۔ کیرادتن بندر، انگلش میں جو مفہوم ہے وہ ہے ایپس۔ تو ایپس جو ہیں وہ جو بن مانس ہوتے ہیں، بڑے سائز والے، ان کو کہا جاتا ہے۔ خاصین پھٹکارے ہوئے، ڈسپائسڈ۔ نکالن صد رج، ایک مثالی سزا، ڈیٹرنٹ۔ بینا یدیہا، جو چیز آپ کے سامنے ہے یا جو چیز موجود ہے، خلفہا، ان کے بعد یا پیچھے آنے والے۔ موعظہ، موعظہ کا روٹ ہے واز، واؤ این زوئے۔ واز کے معنی کسی کام کے اچھے انجام اور جو اس کے کوئی نقصان دہ نتائج ہو سکتے ہیں ان سے آگاہ کر کے کسی کے دل کو نرم کرنا، یعنی کسی کو بھلے کی بات بتانا کہیں۔ اب سبت کی پابندی ان لوگوں کے دلوں میں قانون کی حرمت جو ہے اسے پیدا کرنے کے لیے لگائی گئی تھی۔ تاہم وہ لوگ پستی میں اس حد تک گر چکے تھے کہ جب انہیں ہفتے میں ایک دن کاروبار اور ماہی گیری سے باز رہنے کا کہا گیا تو ان کی مادیت پسندانہ جو روش ہے اس نے انہیں اس چھوٹی سی پابندی پہ عمل کرنے کی اجازت نہ دی۔ آیت نمبر 65 میں جو بیان کردہ واقعے کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 154، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 60 اور سورہ الاعراف کی 163 میں مذکور ہیں۔ اب تھوڑی دیر بات کرتے ہیں یہ جو کیراتن خاصین، پھٹکارے ہوئے جو بندر ہیں۔ تاریخ کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شریعت موسوی کے مطابق بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا، اس لیے لوگوں کو شکار نہ کرنے اور دیگر جو دنیاوی مشاغل ہیں ان کو ترک کر دینے کا حکم دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن کا احترام بالکل ترک کر دیا۔ ایلیا شہر میں آبا اسرائیلیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جمعہ کے دن دریا کے کنارے بہت سارے گڑھے کھود دیتے اور نالیاں بنا کے دریا کا پانی جو ہے وہ گڑھوں میں جمع کرتے۔ اب پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی ان گڑھوں میں جمع ہو جاتی اور بنی اسرائیل اتوار کی صبح بڑے مزے کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارہا ان اس عمل سے باز رکھنے کی ہدایت کی، لیکن بنی اسرائیل نے ان کا کہا نہ مانا۔ اب نافرمانی کے انجام میں ان کی شکلیں مسخ ہو گئی، ان کی شکلیں بندر جیسی ہو گئی۔ عقل و حواس تو قائم رہے لیکن قوت گویائی چھن گئی۔ ان کے جسم سے بدبو کے ببکے اٹھنے لگے اور وہ 3 روز تک روتے روتے مر گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے شکل مسخ ہونے کی تشریح کچھ اس طریقے سے بیان کی ہے کہ مچھلی فاسد المزاج اور بدبودار ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے جب بنی اسرائیل اس کو کھاتے رہے تو ان میں فساد مزاج سرایت کر گیا، ان کے جسم میں بگاڑ پیدا ہو گیا، جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے منع کرنے کے بعد وہ غذا ان کے لیے حرام ہو گئی تھی، اور حلال خوراک سے جو انرجی بنتی ہے اس میں تبدیلی آ گئی، اور یہ تبدیلی بڑھتے بڑھتے جب تکمیل کو پہنچ گئی تو ان کے جسم پہ بندروں کی طرح بال اگ گئے اور وہ بالکل بندر بن گئے، ان پہ ذلت اور رسوائی مسلط ہو گئے۔ اب یاد رکھنے کی بات ہے کہ بے ضابطگی انسانوں کی بجائے بندروں اور بن مانسوں کے ہی لائق ہے۔ ذلت اور رسوائی کے اس درجے تک تنزلی نے تمام لوگوں کے لیے ایک سبق کا کام کیا، جو اس زمانے میں موجود تھے ان کے لیے بھی اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے، اور خاص طور پہ یہ بات ان تمام لوگوں کے لیے نہایت سبق آموز ہے جو ایسی آفات سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں یا ایسی سزاؤں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں امر کرتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا، وہ بولے کیا بناتے ہیں آپ ہمارا ٹھٹھا؟
قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میں ہو جاؤں جاہلین میں سے۔ یامرکم، امر دیتا ہے تمہیں، کمانڈس یو، انسٹرکٹس یو، ان کہ باقرہ، باقرہ سے گائے کا مفہوم بھی ہے اور باقرہ بیل کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو اس لیے آپ کو پورا کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا کہ میننگ بیل کا لیا جائے یا گائے کا لیا جائے۔ حضوا، مذاق، ٹھٹھا، کسی کی ہنسی اڑانا، ریڈیکیول۔ اعوذو، میں پناہ لیتا ہوں، آئی سیک ریفیوج۔ اب ان آیات میں وہ تفصیلات موجود ہیں جس کی بدولت یہ سورہ البقرہ کہلاتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری میں ایک گائے ذبح کرنے کے بارے میں کہا تو انہوں نے ایک عجیب و غریب سے طرز عمل کا مظاہرہ کیا۔ ان کے بہانہ بنانے اور ذمہ داری سے پہلو تہی کرنے کی عادت اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ جب ان کے نبی نے یہ کلیئرلی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، جس کا ایک ہمیں جو ظاہری مقصد نظر آتا ہے وہ فرعون کے زمانے میں بیل دیوتا کی پوجا کے رجحانات کو جو ذہنوں میں بسے ہوئے تھے ان کو ختم کرنا، اور نمبر 2 ان لوگوں کے دلوں سے اس بچھڑے کی پوجا کی جو لگن تھی اس کو مٹانا تھا۔ لیکن یہ لوگ اس پہ عمل کرنے کے بجائے اس حکم کا مذاق اڑانے لگ گئے جو بذات خود ان کے نبی نے انہیں پہنچایا تھا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل واضح کر دیا تھا کہ یہ ان کا اپنا نہ تو کوئی ذاتی خواہش ہے اور نہ ان کے کو اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز بتائی جا رہی ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو بجائے من و عن اس پہ عمل کرنے کے ایک بڑی غیر سنجیدہ رویے کا اظہار کیا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ بولے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بتا دے ہمیں وہ کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ ہی باقرہ، اوان بین ذالک، میانہ ان کے بیچ۔ ففعلوا ما تؤمرون، تو کر ڈالو جو تمہیں امر ہوا ہے۔ ادو، اب دعا کرے، یبین، روشن کر دے، کھول کر بتا دے، ما ہی، اس کی ماہیت، یا آپ کہتے ہیں کیسی ہو۔ یقولو، وہ کہتا ہے، فارضن، بوڑھی، بکر، بن بیائی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور بالکل ایک نوخیز، اوان، درمیانی، ففعلوا، پس کر ڈالو، تؤمرون، جو حکم تمہیں دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے عمل کی بجائے بال کی کھال ادھیڑنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتائیں کہ وہ کیسی گائے ہے۔ ان سے کہا گیا کہ گائے نہ تو کوئی بہت چھوٹی عمر کی ہو اور نہ بوڑھی ہو، بلکہ ان کے درمیان کا ایک عمر ہو۔ اور ایسے موسیٰ علیہ السلام تلقین وقت ضائع کرنے کے، جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پہ عمل کر ڈالو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، وہ بولے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بتا دے کہ اس کا کیسا رنگ ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، فاقع لونہا تسر الناظرین، خوب گہرا کہ سرور دے دیکھنے والوں کو، لونہا، رنگ اس کا، صفرا، زرد یا پیلا، یلو، فاقع، شوخ، برائٹ، تسرن، خوش لگے، بڑا پسند آئے، ناظرین، دیکھنے والوں کو، دوز ہو سی۔ اب بنی اسرائیل کے عمر کی جواب سے تسلی نہیں ہوئی تو انہوں نے رنگ کے بارے میں پوچھا تو جواب انہوں نے رنگ بھی بتا دیا گیا، لیکن پھر بھی حکم کی بجاوری نہیں کی اور مزید سوال جو ہیں وہ کیے۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ بولے دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بتا دے ہمیں کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک اس گائے میں ہمیں اشتباہ ہو رہا ہے، وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ ہم ضرور ہدایت پا لیں گے۔ تشابہ، اشتباہ ہو گیا،
یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی ایک معاملے میں ایک سے زیادہ مفہوم لینے کی گنجائش موجود ہو اور چیزیں بظاہر ایک جیسی لگ رہی ہوں۔ چاہ معاملے کو طول دینے کی خاطر، یا آپ کہہ لیں ٹالنے کی خاطر، ڈیلے کرنے کی خاطر بنی اسرائیل نے یہ کہہ دیا کہ چونکہ ہمارے نزدیک بہت ساری گائیں جو ہیں وہ ایک ہی جیسی ہیں، اس لیے کچھ مزید وضاحت جو ہے وہ کی جائے تاکہ ہم صحیح ضرورت جان سکیں، اور انشاءاللہ جو مزید ہمیں رہنمائی ملے گی اس کی بدولت ہم بالکل جو صحیح گائے ہیں اس کا پتہ لگا لیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرہ، کہا اس نے فرمایا کہ وہ ایک گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، نہیں محنت کش جوتتی زمین اور نہ سینچتی کھیتی کو، مسلمۃ لا شیاۃ فیہا، سالم بے عیب، نہیں کوئی داغ دھبا اس میں۔ قالوا الآن جئت بالحق، وہ بولے اب لائے ہیں آپ پوری حق بات۔ فذبحوہا وما کادوا یفعلون، تو انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ کریں گے۔ ذلول، جس سے کوئی سخت کام یا مشقت لی جاتی ہو۔ ون ہو ہارڈ ورکس اور ٹوائلز۔ تثیر الارض، زمین جوتی ہوئی، ٹو پلو لینڈ۔ تسقی، پانی دینے والی، سیراب کرنے والی، سینچنے والی۔ الحرث، کھیتی۔ مسلمہ، سالم، ساؤنڈ۔ شجاعتہ، کوئی داغ، بلیمش۔ الآن، اب، جیتا، لائے ہیں آپ، ما کادو، لگتا نہیں تھا۔ اب ان کے مطالبے پہ مزید نشانیاں جو ہیں وہ بھی بتا دی گئیں کہ وہ گائے نہ تو ہل جوتنے میں اور نہ ہی پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہو، پوری صحیح سالم، گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یک رنگ ہو، یک رنگی ہو، اور اس میں کسی طرح کا کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ بہرحال انہوں نے اسے ناخوشی ذبح کر ہی دیا، حالانکہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی سی بات پہ، گائے ذبح کرنے پہ اس طرح کے بحث مباحثے کی کیا ضرورت تھی؟ جب آپ غور کرتے ہیں تو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس لیے نہیں کہ معاملہ کو غیر واضح تھا، بلکہ جانتے بوجھتے یہ نافرمانی کی جا رہی تھی، اور اس کی ایک ممکنہ وجہ جو ہے ان کے دلوں میں اس بچڑے کا بسے ہونا ہے جس کی پوجا سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 93 جو ہے اس میں ارشاد ہے، جب لیا ہم نے تم سے میثاق اور ہم نے بلند کیا تم پہ طور، تھامے رہو جو دے رہے ہیں ہم تم بقوت، اور سنو۔ تو وہ بولے ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے۔ رچ گیا تھا ان کے دلوں میں بچھڑا بسبب ان کے کفر کے۔ کہہ دیں کیسا برا امر دیتا ہے تمہیں ایمان تمہارا اگر تم واقعی ایمان رکھنے والے ہو۔ اس آیت میں ہمارے لیے کئی ایک اسباق ہیں۔ نمبر 1، جب بھی کوئی حکم ربی سامنے آئے تو اس پہ عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے بہترین انداز میں عمل پیرا ہوا جائے، کیونکہ احکامات کی بجاوری میں خواہ مخواہ کا تعطل جو ہے وہ بھی ایک طرح کی نافرمانی ہے۔ نمبر 2، فوری عمل کی بجائے اگر آپ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے چکر میں پڑ جائیں گے تو حکم کو اولین طور پہ بجا لانے میں جس حد تک آپ کو آزادی حاصل تھی وہ کم ہوتی جائے گی، اور طرح طرح کی شرائط عائد ہونے کی وجہ سے عمل کرنا مشکل ہوتا جائے گا۔ جیسے کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 101 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو مت پوچھو ایسی چیزیں کہ اگر ظاہر کر دی جائیں تم پہ تو بری لگیں، اور اگر پوچھو گے اس وقت جب نازل ہو رہا ہے قرآن، ظاہر کر دی جائیں گی تم پہ۔ معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ کسی مذہب یا مسلک کے محض نام کی کوئی اہمیت نہیں، اصل بات وحی الہیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ
اور یوم آخر پہ کامل ایمان ہے جس کا عملی ثبوت اعمال صالح ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کریم کے مطابق نظم و ضبط قائم کریں، ہر معاملے کا باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کسی بھی لمحے ہمارے ذہنوں سے محو نہ ہونے پائے۔ بنی اسرائیل کو سامنے رکھ کر بتائی جانے والی یہ باتیں دراصل ہماری ہی مختلف طرزوں کی عکاسی ہیں۔ قانون ربی کے مطابق آج ہم جو کچھ کریں گے کل کو اسی کے مطابق پھل پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔